حضرات حاضرین گرامی قدر، حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے دھائی محسن محترم بھائی محمد فاروق بھٹی صاحب آپ کی اہلیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی ہیں اور آج چہلم کا ختم شریف جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ماہ محرم کا مہینہ ہے، 11 محرم ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اس نیت کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت شہداء کے خون کا صدقہ آپ کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً اہل خانہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا غم ہے، خاص کر کے بچوں کے لیے ماں سے دوری جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کا پوچھنا ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے کہ جب آپ کی ماں رخصت ہوئی دنیا سے، بچپن تھا اور جب آپ مدینے میں بیٹھے تھے تو صحابہ نے پوچھا آقا ہم نے دیکھا ہے کہ اماں حلیمہ سعدیہ بنو سعد سے آئی ہے اور آپ کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے استقبال بھی کر رہے ہیں اور اپنی چادر اتار کے وہ بھی بچھا دی ہے۔ تو اگر آپ کی اپنی ماں ہوتی، یہ تو وہ جس نے دودھ پلایا ہے، پرورش کی ہے، اگر آپ کی اپنی ماں ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، آپ نے فرمایا کہ اگر میری اپنی ماں ہوتی تو میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ دیتا، اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہوتا۔ گرامی قدر، میں پھر کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ یہاں بہت سے ایسے بیٹھے جن کی مائیں دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہیں، اور یہاں تک اہلیہ کی بات ہے، میرے آقا کا کردار کسی بھی زاویے سے آپ تاجر کی حیثیت سے دیکھیں تو آپ کو شام کی منڈیوں سے پوچھنا پڑے گا، مصطفیٰ جیسا تجھے کوئی تاجر دکھائی نہیں دے گا۔ آپ اگر صداقت کے حوالے سے، دوستی کے حوالے سے پوچھیں تو ابو بکر صدیق سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا تجھے کوئی دوست دکھائی نہیں دے گا۔ عادل کے حوالے سے پوچھنا ہو تو عمر فاروق سے پوچھو، حضور جیسا کوئی عادل دکھائی نہیں دے گا۔ اگر غنی پوچھنا ہو تو عثمان غنی سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا تجھے کوئی غنی دکھائی نہیں دے گا۔ اور اگر بہادری کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو، حضور جیسا تجھے کوئی بہادر دکھائی نہیں دے گا۔ اور اگر کسی نے آقا کے بارے میں پوچھنا ہو تو بلال حبشی سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا تجھے کوئی آقا دکھائی نہ دے گا۔ اور اگر باپ کی حیثیت سے پوچھنا ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا کوئی باپ دکھائی نہ دے گا۔ اور اگر بیٹوں کی حیثیت سے پوچھنا ہو تو حسن حسین سے پوچھو، مصطفیٰ جیسا تجھے کوئی باپ دکھائی نہ دے گا۔ اور اگر خامند کی حیثیت سے پوچھنا، کردار مصطفیٰ اور اگر خاوند کی حیثیت سے پوچھنا ہو تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو، فاطمہ کی اماں سے پوچھو،
بیوی تن من دھن سب کچھ شوہر ہر وقت نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، وہ اپنے شوہر کے ایک ایک اشارے پر دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، مگر یہ بیوی کا میں آپ مقام بتا رہا ہوں، ایک بیوی کا دل بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ شوہر کے اشارے پر میں نے بیویوں کو اپنے والدین کو بھی چھوڑتا ہوا دیکھا ہے، اور قبلہ والدین بھی کہہ دیتے کہ تیرے لیے سب کچھ اب تیرا شوہر ہے، چھوٹی موٹی لڑائی ہو جائے تو کہہ دیتے نہ آیا کرو، اگر ادھر آنا ہے تو خوشی سے آؤ، ورنہ جو تیرا شوہر کہتا ہے، جو تیرے سر کا تاج کہتا ہے، اب اس سے بڑی بات کیا ہو کہ فرمان ہے، حضور نے بتایا کہ اگر اللہ حکم دیتا بیویوں کو، اگر سجدے کا حکم ہوتا شریعت میں، یہ جائز ہوتا کہ بیویاں سجدہ کر سکتی، تو وہ اللہ کے بعد جس کو سجدہ کرتی وہ اس کا خاوند ہوتا۔ بات کہتی ہے بیوی کا مقام شوہر کے نزدیک کم نہیں ہے، اور سنو ہم ماں کی شان تو بیان کرتے ہیں، بچوں کی جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ سارے ماؤں والے سب کی ماں ہے، ہماری ماؤں کو سلام، ذرا اپنی اپنی ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولو نا، ہے جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اب سن ذرا شوہر کی شان، اب سن ذرا شوہر کا مقام، گرامی قدر، جو ماں اپنے بچوں کے لیے جنت اپنے قدموں کے تلے رکھتی ہے، ارے اس جنت کی جنت جس کے قدموں میں ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اس کا سرتاج، اس کا شوہر ہے۔ وہ کوئی اور نہیں جو بچوں کو جنت دے، جس کی ایک دعا سے، جس کے ایک آنسو سے اللہ جنت عطا کر دے، وہ ماں ہے، اور اس ماں کے لیے جنت کی دہلیز اس کا شوہر ہے، اس کا شوہر ہے۔ اور اگر شوہر کا مقام پوچھنا ہے تو پھر پوچھو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ حضور کی ہر بات، حضور کا ہر عمل ہمیں ضابطہ حیات سکھاتا ہے کہ ہمیں جینا کیسے، ہمیں کھانا کیسے، ہمیں رہنا کیسے، ہم نے حقوق کیسے ادا کرنے۔ گرامی قدر پوچھنا ہے تو پوچھو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، وہ سیدہ کی ماں جس کے خزانے اتنے تھے کہ کچھ اونٹ تو چابیاں لے کے چلتے تھے کہ آگے تالے کھلے پھر خزانے، ارے جس کے اونٹوں پر چابیاں جا رہی ہو۔ جب حضور سے نکاح ہو گیا تو پھر زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سب کچھ حضور کے نام پہ وار دیا۔ یہاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں، اور وہ بھی خواتین جو شادی شدہ ہیں، جن کے شوہر ہیں، اور گرامی قدر میرا پیغام شاید
ہماری بہنوں کے لیے ایک کارآمد ثابت ہو جائے. نہیں دیکھا مال کیا، سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کیا ہے. کس نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. اور جاتے ہوئے سیدہ فاطمہ سے ایک درخواست کی ہے. سب کچھ، حالانکہ عورت کے پاس مال پیسہ ہو نا، وہ مرد کو جانتی کچھ نہیں، کہتی تجھے پتا نہیں سب کچھ میرا ہے. ارے جب تو شوہر کی ہو گئی ہے تو بس پھر مال دولت کی بات نہ کیا کر، بس کہہ دے کہ میں بھی تیری ہوں، میرا مال بھی تیرا ہے. پھر شوہر تجھے کتنا رتبہ دے گا، تجھے کتنا مقام دے گا، تجھے کتنی عزت دے گا، جو تیرے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائے، جو تیرے لیے لوگوں سے ادھار پیسے اٹھائے، جو تیرے لیے لوگوں سے جھوٹ بولے، جو تیرے لیے دن رات کام پہ نکلے. اے میری بہن تو ایک دفعہ کہہ کے تو دے کہ میرا جو کچھ ہے وہ تیرا. پھر تجھے وہ شوہر کتنی عزت دے گا تو جان بھی نہیں سکتی. گرامی قدر سیدہ خدیجہ نے ملکہ عرب سب کچھ حضور پہ قربان کر خزانوں کے منہ کھول دیے کہ آپ کی مرضی ہے، جدھر مرضی تقسیم کریں. اور پھر سنیے گا جب آخری وقت آیا نا تو سیدہ فاطمہ سے کہا اپنے بابا سے کہو کہ میری ایک خواہش ہے، اگر وہ پوری کر دیں. کہا کیا ماں بتاؤ؟ کہا اپنے بابا سے کہنا کہ اگر کفن کے لیے مجھے اپنی چادر عطا فرما دیں. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے، حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے اگر کفن کے لیے اپنی چادر مجھے دے دے تو اس سے بڑی میرے لیے خوش بختی کوئی. جب سیدہ نے اپنے بابا سے یہ کہا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ ہے شوہر. یہاں میں نبوت نہیں پڑھ رہا کہ میں عہدۂ نبوت پڑھ رہا ہوں، نہیں. یہاں میں رسالت نہیں پڑھ رہا، میں یہاں شوہر اور بیوی اس کا پیار پڑھ رہا ہوں. یہاں میں گھر کا ماحول پڑھ رہا ہوں، یہاں منصب نہیں. گرامی قدر جب سیدہ نے یہ کہا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور اگلا جملہ سن کے یہ ہے حضور کا فرمان بیوی کے لیے. ہم نے بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا، نہیں ایسے ماحول ہے. تو کون ہوتی ہے یار جو اپنا گھر چھوڑ کے آ گئی، جو اپنی ماں چھوڑ کے آ گئی، جو اپنا باپ چھوڑ کے آ گئی یار، وہ تو اپنے بھائیوں سے جائیداد کا بھی تقاضا نہیں کرتی. کروڑوں کی جائیداد زمین بیٹے انگوٹھے لگوا رہے، سائن کروا رہے، اور تو کچھ چند لاکھوں کا فرنیچر دے کے کہہ دے کہ میں نے دے دیا سارا. یار کتنا حوصلہ ہے کہ تو شریعت کے خلاف چلے، تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے. تو خود تو لینڈ کروزر میں بیٹھ کر اور ہوائی جہازوں میں سفر کر کے اور اپنی بہن کے لیے ایک 400 روپے کی وہ سیٹ لے کے بس پہ آئے. تو نے اس کا حصہ اسے لکھوا لیا. جب اللہ نے اسے دیا ہے تو کون ہوتا ہے؟ جب مصطفیٰ نے دیا ہے تو کون ہوتا ہے اسے لینے والا؟ یار سارا کچھ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے قربان کر دیتی، شوہر کے لیے قربان کر دیتی، چھوڑا تی سارا کچھ. یہ میرے بھائیوں کے لیے. او بھائیو، یہ تو اس کا درد دل ہے جو کہہ دیتی ہے. کیا ہمیں بھی شرم آنی چاہیے؟ چلو بیٹی نے تو کہہ دیا یار، مگر زبردستی دو اسے. نہیں بہن، یہ تیرا حصہ ہے جب اللہ اور اس کا رسول فرما رہا. تو بہانے ڈھونڈتا کسی طرح کے.
تو کوئی چند جوڑے لا کے اس کو لالچ دیتا ہے میری بہن لکھ لے. یار وہ تو تیری ایک مسکراہٹ پہ قربان ہو جاتا ہے, وہ تو تیری ایک مسکراہٹ پہ جان دے دیتی. بہن بھائیوں کے رشتے کیا کہنا. کربلا اس بات کو بھی سیدہ زینب نے بتا دیا. حضرت میں کیونکہ سیدہ کائنات کے پاس 3 باتیں تو تھیں, پڑھ رہا ہوں اور آگے پھر شرح خان کو, کیونکہ محفل کا عنوان ایسا ہے اس لیے میں پھر اسی مطابق ہی چل رہا ہوں, اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ذکر روز کرتے ہیں مگر اس طرح کبھی کبھی کوئی موقع ملتا ہے. گرامی قدر, جب حضور نے, میں پہلے بات مکمل کر لوں, جب سیدہ نے یہ کہا نا کہ وہ چادر مانگ رہی میری اماں, حضور روئے, اور جو جملہ حضور نے کہا یار شوہر کے لیے اور بیوی کے لیے اس سے بڑا پیار والا جملہ مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا اور ملے گا بھی نہیں. تو نے یہ جملہ ہاتھ اٹھا کے سن کے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے. کہا فاطمہ یہ تو چادر ہے, آج تیری اماں مجھ سے میرے جسم کی چمڑی بھی مانگ دی تو میں محمد خدیجہ کو عطا کر دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, الحاج عبد حسین خیال قادری صاحب. بھائی یہ تو چادر ہے جتنے بیوی نے مجھ پہ احسان کیے. میں پھر کہہ رہا ہوں میں نبوت نہیں پڑھ رہا, میں میاں بیوی کا پڑھ رہا ہوں. باقی حضور کا احسان ہے کلمہ پڑھا دینا, یہی بڑا احسان ہے حضور کا, یہی بہت بڑا احسان ہے. آج تک جتنے بھی نیک برگزیدہ بندے بنے ہیں, ارے ان میں یہ نہیں کہ باپ کا کردار نہیں ہے, باپ کا کردار ہے, میں اس کے بالکل ڈینائی نہیں کر رہا ہے, مگر تو تاریخ پڑھ کے دیکھ لے کہ جتنے بھی لوگ اعلیٰ سطح پہ پہنچے ہیں وہ بیوی کی وجہ سے پہنچے. جب وہ ماں بنتی ہے, حالانکہ اگر قرآن سے لیا جائے تو فیصلہ اس سے بڑا کوئی نہیں کہ بیٹا نبی کا بھی ہو, اگر ماں تربیت ٹھیک نہ کرے تو وہ بھی گمراہ ہوتا نظر آیا ہے. میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بات کر لوں گرامی قدر, اور دوسرا اگر وجہ چاہیے ٹھیک ہے گرامی قدر, اور دوسرا ماں تربیت ٹھیک کرے تو پھر تو خود دیکھ لے. بابا فرید پتر نماز پڑھا کر باپ کے بعد